آج ہم نے سورہ قمر کی تلاوت کیا اور سورہ رحمان کی تلاوت کیا، سورہ واقعہ کی تلاوت ہوئی، سورہ مجادلہ کی بھی تلاوت ہوئی۔ مختلف آیات ہیں، میں ان میں سے کچھ چن کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی سورہ جو آج ہم نے تلاوت کیا سورہ قمر جسے کہتے ہیں۔ قمر کا مطلب چاند ہوتا ہے، چاند کو عربی میں قمر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کب ہوا تھا؟ آپ سب کو روایت معلوم ہے، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ بتائیے جو زمین پر نہ ہو بلکہ آسمانوں پر ہو، کیونکہ جادو وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف زمین پر ہوتی ہیں، آسمان پر کوئی جادو نہیں چلتا۔ تو کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کوئی ایسا اپنا معجزہ دکھائیں کہ جو آسمان پر ہو۔ تو لوگوں نے خبر پہنچا دی رسول پاک تک۔ میرے آقا نے پوچھا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک کنارہ دوسری طرف گرا، دوسرا ٹکڑا کسی اور طرف جا کر گرا۔ تو مکہ والے کہنے لگ گئے کہ محمد کا جو جادو ہے پہلے زمین پہ چلتا تھا اب آسمانوں پہ بھی چلنے لگ گیا۔ جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کسی صورت سے نہیں مانتے۔ مفتی صاحب قبلہ فرمایا کرتے کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے آپ اگر ان کو اپنی گردن بھی کاٹ کر دے دیں تو کہیں گے کہ یہ کدو ہے، اور جن کو ماننا ہوتا ہے وہ ایک جھلک میں مان لیتے ہیں کہ آپ ہی سچے ہیں اور بہترین انسان ہے۔ اس لیے اپنا وقت جو ہے ایسے لوگوں کے سامنے پروف کرنے میں ضائع مت کیجئے جو آپ سے حسد کرتے ہوں اور آپ کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے کہ جو آپ کی قدر کرتے ہوں اور جہاں آپ کی عزت ہو وہاں پر آپ کی دو جملے بھی اور ایک چھوٹی بولی بھی بڑا کام کر جائے گی۔ یہ زندگی کا انداز ہے اور اسی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اے محبوب یہ چاند کے معجزے کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے آسمان کا ایک ٹکڑا اگر ٹوٹ کر کے دکھے گا تو کہیں گے کہ یہ گھنا بادل ہے۔ يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، کہیں گے کہ یہ بادل ہے، آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے۔ کسی صورت سے یہ نہیں مانیں گے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، انہیں چھوڑ دیجئے اس وقت تک کے لیے انتظار کرتے رہیں جب قیامت قریب آ جائے گی، پھر انہیں معلوم ہوگا کہ چاند کا ٹوٹنا بھی سچا تھا اور ہمارا نبی بھی سچا تھا۔ بہرحال لوگوں نے نہیں مانا، لیکن کچھ ایسے تھے جو یہ کہنے لگ گئے کہ یہ تو ہمارے سامنے جادو ہوا ہے، لہذا ہم انتظار کریں گے، اگر چاند سچ میں ٹوٹا ہوگا تو مکہ سے باہر والوں کو بھی دکھے گا، مکہ سے جو باہر والے ہیں ان کو بھی دکھے گا، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے وہ سامنے جتنے لوگ ہیں انہی پر اثر کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دنیا میں اس وقت بہت ساری جگہوں پر میجک کیا جا رہا ہے، بلیک میجک تک کیا جا رہا ہے، جادو بھی کیا جا رہا ہے۔ کیا اس کا اثر ہم پر ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ کسی اور کنٹری میں ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں، ہم کسی اور جگہ پر ہیں۔ جادو جو ہوتا ہے کسی ایک خاص جگہ پر کیا جائے تو وہیں محدود رہتا ہے، لیکن معجزہ ایسی چیز ہے کہ جو سب کو نظر آتا ہے۔ مکہ والے کہنے لگ گئے کہ چاند جو دو ٹکڑے ہوا ہے انتظار کریں گے لوگوں کا، بزنس کے ارادے سے لوگ مکہ آتے رہتے ہیں، وہ لوگ آئیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے، نئے نئے قافلے جو لوگ مسلمان بھی نہیں تھے اور آئے مکہ تجارت کی غرض سے، یہ لوگ بازار اور منڈی میں گئے، مکہ والوں نے پوچھا کہ ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا پچھلے دنوں تم نے کوئی عجیب چیز آسمان پر دیکھی؟ وہ سارے تاجر جو تھے وہ کہہ پڑے ہاں ہم نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس وقت اہل مکہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ساحر نہیں ہے، کوئی جادوگر نہیں ہے، بلکہ یہ سچے اللہ کے نبی۔ جن کو کلمہ پڑھنا تھا وہ کلمہ پڑھ لیے، جن کو نہیں پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھے، وہ زندگی بھر ویسے ہی کافر رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ چاند کا جو پھٹنا ہے یہ قیامت کے قریبی کی علامت ہے۔ قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا۔ میرے آقا فرمایا کرتے میرے اور قیامت کے درمیان بس اس قدر فاصلہ ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب بس قیامت ہی آنی ہے۔
ہم قیامت کے اتنے قریب ہیں، اس کے باوجود اللہ سے اتنا دور ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہمارے دلوں کے اندر۔ بسا اوقات روایتوں میں ملتا ہے صحابہ کرام جب قیامت کے متعلق سنتے تو خوف کھا جاتے اور ڈر جاتے کہ یا رسول اللہ کہیں ہماری زندگی میں تو قیامت نہیں آ جائے گی، آپ بار بار قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں ابھی تو نہیں آ جائے گی قیامت۔ وہ ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر تھا۔ اب تک 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی 2000-3000 سال شاید اور ہیں، حالانکہ کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ چاند کا پھٹنا، دنیا میں زلزلے کا زیادہ آ جانا، لوگوں کا گناہوں میں زیادہ ہو جانا، صبح کو مسلمان ہو کے شام کو کافر، شام کو مسلمان ہو کے صبح کو کافر ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا کہ باندی جو ہے وہ اپنا آقا جنے گی۔ اس کی اور تشریح میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کا جو بیٹا ہے وہ نافرمان ہوگا، ماں باپ کی لوگ نافرمانی کرنے لگیں گے، مسجدوں میں چیخ و پکار کریں گے، علم ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب نشانیاں ہو چکی ہیں، بس کچھ نشانیاں باقی جو رہ گئی ہیں، وہ مثلا دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا آ جانا اور ملحمۃ الکبریٰ کا ہو جانا۔ ابھی چند چیزیں باقی رہ گئیں، ہم نہیں بتا سکتے کہ کب تک یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے ہم یا ہمارے بچوں کی زندگی میں یہ چیزیں ہم دیکھ لیں، دابۃ الارض کو آتے ہوئے دیکھ لیں، یاجوج ماجوج کو آتے ہوئے دیکھ لیں، کیا معلوم، دجال کے فتنے تو ابھی سے شروع ہو گئے ہیں۔ مسلمان تو غفلت میں ہیں، اور اسرائیل میں تو دجال کے آنے کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے اور لال بچڑے کو قربان کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ میں بس اشارے میں کہتے ہوئے چلا جا رہا ہوں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو غور کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو وہ تیار کر رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ جب سے ابھی حملے چل رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے، تب سے ان کی عبادتیں زیادہ زور ہو گئی ہیں کہ دجال جلدی آ جاؤ، دجال جلدی آ جاؤ۔ لیکن حق فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجال بھی فنا ہوگا، اس کی ساری فوج بھی فنا ہو جائے گی، اور یہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال دنیا اتنا مانتی ہے کہ دجال آئے گا اور اس کی تیاریاں بھی وہ کر رہے ہیں۔ ہم امام مہدی کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہم قیامت کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ یہی جو ہماری زندگی چل رہی، جس طرح ہم بچپنے میں لاپرواہی لوگوں کی دیکھتے تھے، اس طرح جوانی میں بھی دیکھ رہے ہیں، بڑھاپے میں بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب آتے جا رہے ہیں، گناہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے نگاہوں کے گناہ کم ہوتے تھے، اب کثرت سے ہو رہے ہیں۔ ہاتھوں کے گناہ پہلے کم ہوتے تھے، اب زیادہ ہو رہے ہیں۔ زبان کے گناہ پہلے کم ہوتے تھے، اب زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اس لیے توبہ کا دروازہ قیامت سے پہلے کھلا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کب سورج جو ہے دوسری طرف سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے ہر رات کو استغفار پڑھ کر کے سوئیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اگر یہ دجال کا فتنہ، دابۃ الارض کی آزمائش، یاجوج ماجوج کی آزمائش یا دیگر فتنے اگر ہماری زندگی میں لکھے ہیں تو اے اللہ ایمان نہ چھیننا ہم سے، کیونکہ ایمان پر باقی رہنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ کثرت سے لوگ کافر ہو جائیں گے دجال کے فتنے میں جا کر، اور کافر ہونا ایسا ہے کہ علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کافر ہو گئے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کافر انسان اس وقت بھی ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا۔ اس طرح کے کئی گانے، کئی سانگز تمہارے درمیان گردش کر رہے ہیں جس میں عورت کو خدا بولا جاتا ہے، اور سب کے سب مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میں تیرے حسن کی پرستش کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح کے جملے تو بہت سارے گانوں کے اندر ہے۔ پرستش کرنا، عبادت کرنا سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ کسی بھی جگہ کو آپ پوج نہیں سکتے، کسی بھی انسان کو پوج نہیں سکتے، چاہے وہ پہاڑ ہی کتنا خوبصورت ہو، چاہے ایک چھوٹا بچہ ہی خوبصورت، اس کی مسکراہٹ ہی کتنی خوبصورت ہو، آپ اس کی پوجا یا عبادت نہیں کر سکتے۔ پھر یہ گانے لوگ گا رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے کام کاج کے درمیان سنتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں، اور وہی گاتے گاتے سوتے ہیں، وہی گاتے گاتے اٹھتے ہیں۔ سچ فرمایا میرے آقا نے کہ قیامت کے قریب ایک بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان، صبح کو کافر ہوگا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ایمان میں ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے روزانہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ کر سویا کریں اور یہ کہا کریں کہ اے اللہ، میں دن بھر جو بھی میرے زبان سے نکلا ہے، جو اعمال مجھ سے ہوئے ہیں، اس سے توبہ کرتا ہوں اور پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تجدید ایمان کرنا یہ اچھی چیز ہے، روز کر کے سوئیں، یہ بہتر ہے۔ پتہ نہیں کب کون سا گانا ہماری زبان سے نکل جائے اور ہم رات میں ہی سو گئے تو ہمیشہ کے لیے سو گئے، اور جب کل قیامت میں اٹھایا جائے تو کیا کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ کس قدر خطرناک عبرت ہوگی، کس قدر خطرناک انجام ہوگا کہ اگر کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے موت سے پہلے اور قیامت کے آنے سے پہلے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کچھ چیزوں کی ہم نے تلاوت کی، سورہ واقعہ، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان قرآن کی بہترین سورت ہے، جس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جملہ ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جس میں بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا منظر کھینچ دیا گیا۔ کبھی وقت نکالیں اور قرآن کو پڑھیں، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے، جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہے، اس میں ترجمہ، ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بہترین ترجمہ ہے۔ آپ اگر اس کو پڑھیں گے اور اس کے معنی و مفہوم کو آپ سمجھیں گے تو سورہ رحمان جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جائیں گے۔ اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہیں کہ کبھی کبھار جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے بالکل ڈر لگ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جنت کا تذکرہ آتا ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان میں، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ جہنمیوں پر آگ کی لپٹیں بھیجی جائیں گی، آگ کی جو گرمی ہے اوپر کی لپٹیں ہیں وہ بھیجی جائیں گی، اور وہ اتنی خطرناک ہوں گی کہ وہ جل کر خاک ہو جائیں گے لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، قیامت کے قریب آسمان جو ہے اس طرح پھٹ جائے گا جس طرح گلاب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتا۔ اس طرح کی کئی مثالیں دی گئیں، اور جنت کی مثالیں دی گئیں تو اللہ فرماتا ہے جنتی اس طرح ہوں گے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، کہ وہ ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ کے حضور جو ڈرتا ہے، جو خوف رکھتا ہے اللہ کا، اسے ہم دو دو جنتیں عطا کریں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے یعنی خوف رکھتا ہے اللہ کا اپنے دل میں، اللہ تعالیٰ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سورہ رحمان آپ سب پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو نماز میں کس قدر لطف آتا ہے اور قرآن سننے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ یہاں تو پورا زمانہ بیت جاتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور قرآن کا ایک لفظ کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور اگر کچھ معلوم ہو بھی گیا تو سمجھتے ہیں کہ مولانا خالی بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان ہے، اور بیانوں کو ایسے اگنور کیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی ایک چیز ہی نہیں ہے، ایک طرف سے سن لیے دوسری طرف سے بھول گئے۔ یہ آیتیں بار بار ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، اور قیامت میں جب نامہ اعمال ہمارے کھلیں گے اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا کہ اتنی مرتبہ یہ آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئیں، فلاں طالب علم نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، اس کا مطلب تو نہیں سمجھا اور پھر بھی عمل نہیں کیا، لہذا عذاب کا مزہ چکھو، یہ کہا جائے گا ہم سے۔ اس لیے جب تک ہماری زندگی ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہم سمجھیں گے اتنا ہمیں لطف بھی آئے گا اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کا مزار پاک جہاں آج موجود ہے، ان کی تاریخ میں ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، انہوں نے اس جگہ پر اپنی زندگی میں 4000 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے۔ قرآن اس طرح پڑھو کہ وہ تمہارے سینوں کے اندر اتر جائے، اور دنیا میں چاہے ملے نہ ملے، کل قیامت کے دن اس کا اجر بڑا ملے گا انشاءاللہ۔ بہرحال سورہ مجادلہ کی بھی تلاوت کی، اس کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، خواہ وہ ان کے بھائی ہوں، خواہ وہ ان کے بیٹے ہوں یا رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایمان لکھا جا چکا ہے، وہ پکے مسلمان ہیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جو جماعت ہے وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا، کیا تفسیر ہے اس کی؟ یہ آیت جو ہے کچھ بزرگان دین اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق نازل ہوئی. بزرگان دین سے مراد صحابہ کرام ہے. غزوہ بدر میں، بدر کا واقعہ آپ سب نے سنا تھا. بدر کے اندر کیا معاملات ہوئے؟ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور پہلی جنگ اس طرح ہے کہ مسلمان بہت کم تعداد میں ہیں، کافر زیادہ تعداد میں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ سے ہی آئے تھے. اور بدر میں جو سامنے لڑنے کے لیے لوگ آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بھی مکہ والے ہیں. تو حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، ان لوگوں کے کئی رشتہ دار ان کے سامنے لڑنے کے لیے آئے تھے. حضرت عمر کا ماموں آیا ہوا تھا لڑنے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا آیا ہوا تھا اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے حضرت علی کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، حضرت عثمان کے رشتہ دار آئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر کے رشتہ دار آئے تھے. ادھر بھائی ہیں اور سامنے ادھر رشتہ دار ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ کافروں کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے. یہ بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے. آپ کو اگر میں کہوں فلاں جگہ جا کے لڑو، آپ لڑنے کے لیے چلے جائیں گے، لیکن آپ سے میں کہوں اپنے گھر میں بھائی کو سمجھاؤ، آپ سمجھا نہیں پائیں گے. بھائی کو سمجھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ سوچیں صحابہ کرام کا ایمان کیسا ہوگا. اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف کی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہیں کہ باپ ہیں کہ بیٹے ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کو اور اس کے دین کو رکھتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو بعد میں. اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا سگا بیٹا بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو جنگ بدر ہے، بدر میں جا رہا ہوں، سامنے میرا بیٹا بھی لڑنے کے لیے آ رہا، کیا آپ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں؟ بیٹے کو قتل کرنا آسان بات ہے، پیر میں کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی برا ہو. حضرت ابو بکر صدیق اجازت مانگ رہے ہیں کہ بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کافروں کی طرف سے آپ کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو ابو بکر، صبر کرو. بہرحال جب جنگ ہوئی، اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا سامنے آ گیا، تلوار آپ نے اٹھائی لیکن بچ کر کے وہ نکل گیا. کافی سال کے بعد جب بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا ایک دن کہتا ہے، بعد میں وہ صحابی بن گئے، بیٹا ایک دن کہتا ہے ابا جان بدر میں یاد ہے ایک بار آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں قتل کرنے ہی والا تھا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. بیٹا کہتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر اس وقت تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں نہیں دیکھتا کہ بیٹا ہے، دشمن رسول سمجھ کر تجھے اسی وقت قتل کر دیتا، میں نہیں دیکھتا کہ بیٹا ہے. اس کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے امیر صحابی ہیں، خاندانی اعتبار سے بہت پیسے والے اور اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے. حدیث میں ملتا ہے جس گلی سے آپ گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے ضرور مصعب بن عمیر گزرا ہے، اتنی مہنگی خوشبو اور عطر استعمال کرتے تھے آپ. اور بدر میں جب آپ لڑنے کے لیے گئے ہیں، آپ کا سگا بھائی آپ کے سامنے آیا ہوا ہے اور آپ نے اپنے سگے بھائی کو قتل بھی کر دیا ہے.
اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا ہے، اے اللہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ میں نے دین کے لیے اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیا ہے، اپنے بھائی سگے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ آج دین کا جذبہ ہمارے اندر کتنا رہ گیا ہے؟ قتل کرنا دور کی بات، مارنا دور کی بات، نماز کے لیے مسجد نہیں لے جا پاتے ہم، نہ اپنے بیٹے کو لا پاتے ہیں، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنے باپ کو۔ کیسا ہمارے اندر ایمان رہ گیا ہے کہ کہاں رسول پاک کے جو مخالف تھے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی بات تھی، یہاں آج دین سے جو دور جا رہے ہیں ان کو قریب تک نہیں لا رہے ہم، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی۔ اس لیے قرآن کی وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ اگر مومن ہیں اور آپ کے عقائد درست ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بگڑ رہا ہو تو اس کو آپ سدھاریں، اس کو صحیح راستے پر لائیں۔ اگر کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہو، بزنس میں نقصان کر رہا ہو، آپ سمجھاتے ہیں کہ نہیں سمجھاتے کہ ایسا کام نہیں کرنا، اس سے نقصان ہوتا ہے، گھر ٹوٹے گا، بزنس میں خسارہ ہوگا۔ اگر ایمان میں خسارہ ہو رہا ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں؟ ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے ایمان کی سب سے پہلے پرواہ کریں اور فکر کریں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے سگے ماموں آس بن ہشام کو قتل کر چکے ہیں، بدر میں سامنے آ گیا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں بچے گا، اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا۔ امیر حمزہ، ان کے جو رشتہ دار ہیں عتبہ، شیبہ اور دیگر جو کفار ہیں وہ سگے رشتہ دار تھے، حضرت امیر حمزہ نے دیکھا نہیں، ان کو بھی قتل کر دیا۔ یہ صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے مثال رکھی ہے کہ اگر کسی سے دوستی اور رشتہ داری رکھتے ہو تو اللہ کی بنا پر رکھو، اور اگر کسی سے نفرت رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، اللہ اس کے رسول کی بنا پر رکھو۔ جس سے اللہ اس کے رسول کو محبت ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جس سے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، نہ ہمارا بھائی ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں لوگ بستے ہوں، چاہے وہ ہماری ماں سے پیدا ہوئے ہوں کہ نہ پیدا ہوئے ہوں، اگر ایمان والے ہیں تو ان کے لیے ہمارے دل کے اندر جگہ ہے، اور اگر ہمارا سگا بھائی بھی ہے، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ہمارے دل میں کیا، ہمارے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں۔ یہ عقیدہ رکھو، اور یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر قائم رہو، انشاءاللہ العزیز۔ جو زمرہ قرآن میں ذکر کیا گیا اولئک حزب اللہ، اس زمرے میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا یہی اللہ کی جماعت ہے، اور یہی جماعت دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔